جو یہودی ہیں، جو کتاب کا علم جانتے ہیں، جو پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ یعنی جب ظاہر انسان دلائل سے جب بات کرتا ہے نا اور سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو آدمی کو غصہ آتا ہے، یہ انسان کی نیچر ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو مایوسی ہوتی ہے، پھر وہ کہتا ہے یار چھوڑو، تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دو۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو عام لوگوں کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ تو صحابہ کے حوصلے پست ہوتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے اور آپ کو نا امیدی ہونے لگتی تھی، تو اللہ نے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی اور صحابہ کرام کو۔ وہ تسلی کا حاصل یہ ہے کہ آپ ان کے پڑھے لکھے ہونے کو نہ دیکھیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور یہ جناب اتنے ترقی یافتہ لوگ ہیں کہ ان کو تو تورات کا اور دوسرے علوم بھی بہت آتے ہیں، اس کو نہ دیکھیں، آپ ان کی ہٹ دھرمیوں کو دیکھیں، ماضی میں کیا کرتے رہے ہیں۔ تو جو ایسا ہٹ دھرم بازی میں رہا ہو، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کا یہ حال کیا ہو، جو انہی کی قوم میں سے آئے تھے، تو ایک ایسے پیغمبر جو دوسری قوم میں سے آئے ہیں ان پر یہ کہاں سے ایمان لے آئیں گے؟ تو اس لیے ان کی جو ہے نا ایجوکیشن سے اور ان کے پڑھے لکھے ہونے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے پڑھے لکھے ہو کے کیوں ایمان نہیں لے کر آ رہے۔ ان کی حرکتیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود ان سے امیدیں ختم ہو جائیں گی اور اس نا امیدی سے آپ مایوس نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو موٹیویشن ملے گی۔ یہ موٹیویشن ملے گی کہ جو ایسے نالائق لوگ ہیں ان پر محنت کرنا عبث اور ان پر محنت کرنا فضول ہے، اور ان کے ایمان نہ لانے سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پہلے ہی اتنے بڑے مجرم رہے ہیں، تو ایسے مجرم ہم پر کہاں ایمان لے کر آئیں گے؟ تو آپ ان لوگوں سے زیادہ امیدیں نہ لگائیں۔ اللہ فرماتے ہیں افتطمعون، کیا تم امیدیں لگاتے ہو، لالچ رکھتے ہو اس بات کی کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی رہی ہے، یسمعون کلام اللہ، جنہوں نے اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سنا تھا۔ کوہ طور پہ جب گئے تھے نا تو اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سنا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تورات، جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں تفصیل سے بتایا۔ تو اس سننے کے بعد بھی ثم یحرفونہ، پھر اس کو لے جا کے تبدیل کر دیا۔ تبدیل کیسے کیا کہ بنی اسرائیل نے جب دیکھا تورات کے احکام مشکل ہیں تو یہ 70 گواہوں نے جا کے کہا کہ اللہ نے ہمیں یہ تو بتایا تھا کہ یہ تورات ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو مشکل لگے اسے چھوڑ دینا، جو حکم آسان لگے اس کو فالو کر لینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس کلام کو بھی چینج کر دیا تھا، من بعد ما عقلوہ، حالانکہ وہ اس کلام کو سمجھتے تھے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی تھے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود جب ان لوگوں میں اس قسم کی حرکتیں ہیں تو ان سے تم کہاں سے امیدیں لگاتے ہو؟ اور اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ والا کلام مراد نہ ہو بلکہ تورات مراد ہو، کہ یہ تو تورات کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اس کے بعد ان کے علماء اس میں سمجھنے کے باوجود تحریف کر دیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے مگر اس مطلب کو چینج کر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں۔ تو جو اپنی کتابوں کے ساتھ جنہوں نے یہ حشر کیا ہو، جن کو ہدایت ملی ہو، جس کتاب کو واقعی اللہ کی کتاب یہ مانتے ہوں، تو اس کے ساتھ جب یہ حشر کر رہے ہوں گے تو تمہاری کتاب کو تو یہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کیا حشر کریں گے اور اس پر کیسے ایمان لے کر آئیں گے؟ تو اس لیے ان کی ایجوکیشن کو، ان کے پڑھے لکھے ہونے اور ان کے ایمان والے ہونے کو مت دیکھو، بلکہ ان کی حرکتوں کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ جو ایمان نہیں لے کر آ رہے تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے یا تمہاری تبلیغ کا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا اپنا قصور ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے نالائق ہیں جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، کہ منافقین بھی سارے یہودیوں میں ہی ہوا کرتے تھے، مفاد کے لیے ایمان والوں سے کہہ دیتے ہیں ایمان لے آئے، اور جب بعض ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی جو تھے نا یہ خوش آمدی بھی ہوا کرتے تھے، کیونکہ دنیا کی لالچ ان کے دل میں بہت تھی، تو جہاں مل رہے ہیں اس کے منہ پہ اسی کی سی بات۔ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں تاکہ مسلمانوں کو جنگ میں فتح وتا ہو تو ہمیں غنیمت ملے اور مسلمان ہمیں مارے نہیں۔ اور یہودیوں سے ملتے اپنے ہی قبیلوں سے جا کے، بہت سے یہودی ایسے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب جب مسلمانوں سے ملتے نا تو ایک گڑبڑ یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کو تسلی دلانے کے لیے کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں، تورات کی وہ آیتیں جن سے اسلام کا برحق ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی ہونا ثابت تھا، وہ آیتیں ان کو بتا دیا کرتے تھے نمبر بنانے کے لیے۔ جیسے ہوتا ہے نا، آپ بعض دفعہ دل سے کسی کے ساتھ نہیں ہوتے مگر تسلی دینے کے لیے کہ ہم واقعی اپنے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اپنے راز بھی انسان بعض دفعہ دشمنوں کو دے دیتا ہے صرف چاپلوسی کے لیے۔ تو یہ بھی کیا کرتے تھے منافق، یہ یہودیوں کے پاس جاتے اور تورات کی وہ آیتیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں تھیں وہ جا کے ان کو بتا دیا کرتے تھے، صرف نمبر بنانے کے لیے
پھر جب اپنی قوم میں واپس آتے نا تو قوم کے لوگ ان سے کہتے کہ کم بختو تم یہ کیا کر رہے ہو، اتحدثونہم کہ تم مسلمانوں کو بتا رہے ہو بیما وہ چیزیں فتح اللہ علیکم جو اللہ نے صرف تم پر کھولی ہیں، جو صرف تمہیں پتہ ہے، تمہیں معلوم ہے کہ آخری نبی کہاں آئے گا، کہ یہ مشرکین کو تھوڑی معلوم ہے، ان کے پاس تو جو مشرکین مکہ ان کے پاس تو اتنی نالج ہی نہیں ہے، تو جو تمہارے پاس خاص قسم کی نالج ہے تم ان کو جا کے کیوں بتا رہے ہو؟ لیحاجوکم، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ مسلمان لیحاجوکم حجت میں غالب آ جائیں گے، بھی اس کے ذریعے، یعنی اس کے ذریعے کیا مطلب، وہ کام جو تم کر رہے ہو اس بیان کے ذریعے تم پر حجت میں غالب آ جائیں گے، عند ربکم تمہارے رب کے نزدیک بھی۔ تمہارے رب سے مراد کیا ہے؟ تمہارے رب نے جو کتاب دی ہے نا اس کتاب کے مطابق بھی وہ تم پر دلیل میں غالب آ جائیں گے، یعنی تمہاری کتابوں سے وہ حوالے پیش کر کے تمہیں تمہارا غلط ہونا ثابت کر دیں گے۔ تمہارے رب کے نزدیک جو چیز دلیل ہے، یعنی تورات، اس سے مراد تورات ہے، تو تورات کے مطابق بھی وہ تمہیں غلط قرار دے دیں گے، یہ تو اور تم پہ غالب آ جائیں گے۔ یہ مطلب ہے آیت کا۔ یہ جو ہے نا لیحاجوکم میں جو لام لگا ہوا ہے، لی کا معنی عربی میں ہوتا ہے لیے، کہ اب اگر ہم اس کا معنی لفظی ترجمہ لیے کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دوبارہ آیت کا ترجمہ سمجھیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ یہودی جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، اسی توڑے نال ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ایک دوسرے سے تنہائی اختیار کرتے ہیں، چھاؤں میں آتے ہیں، ذرا آؤ بھائی ذرا سائڈ پہ بات سنو یار، میں تو ویسے ہی گیا ہوا تھا وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ، کوئی ویسے ہی آؤ ذرا چھاؤں میں تو آپ کے ساتھ ہوں، تو وہ دوسرا ان سے کہتا تھا قالو، تو وہ جواب میں دوسرے یہودی کہتے تھے اتحدثونہم، او بھائی تو ٹھیک ہے دنیاوی مفاد کے لیے ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہاں جا کے تو یہ شو کرتا ہے میں مسلم ہوں، لیکن تو ایک اور چاپلوسی میں ایک اور کام تو غلط کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اتحدثونہم، کیا تم ان کو جا کے بیان کر دیتے ہو بیما وہ چیزیں فتح اللہ علیکم جو اللہ نے صرف تمہیں بتائی ہیں، تم پر کھولی ہیں، فتح کا معنی کھولنا نا، ان کو جا کے تم بتاتے ہو، لیحاجوکم تاکہ وہ تم پر دلیل میں غالب آ جائیں۔ تو یہاں تاکہ کا مطلب لیے نہیں ہے، بلکہ اس لام کو لام عاقبت کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی اس کو ڈیفائن کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا، جیسے قرآن میں سورہ قصص میں آتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، حضرت موسیٰ کا تابوت اٹھا لیا فرعون والوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا، تاکہ وہ موسیٰ ان کے دشمن بن جائیں۔ حالانکہ فرعون نے اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ یہ میرا دشمن بنے، لیکن فرعون کے اٹھانے کا رزلٹ یہ نکلا کہ حضرت موسیٰ دشمن بن کے سامنے آ گئے۔ تو بعض دفعہ رزلٹ جو ہوتا ہے نا اس پہ بھی لام داخل کیا جاتا ہے، اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا کہ فرعون نے تابوت اٹھایا تاکہ موسیٰ فرعون کے دشمن بن جائیں، لفظی ترجمہ یہ ہوگا، لیکن حقیقی ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تابوت کو فرعون نے اٹھایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا یا یہ نتیجہ نکلنا تھا کہ موسیٰ اس کے دشمن بن کے سامنے آ گئے۔ تو یہاں بھی یہی مطلب ہوگا اتحدثونہم، یہودی ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کو بیان کرتے ہو وہ چیزیں جو اللہ نے تم پر کھول دی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اب سمجھ میں آیا لام کا مطلب، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا یحاجوکم، کہ مسلمان دلیل میں تم پہ غالب آ جائیں گے۔ یعنی جب ہماری ڈیبیٹ ہوگی نا مسلم کے ساتھ، مسلم کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں، تو ایسے موقع پر مسلمان بھی اس چیز کے ذریعے، اس جو راز تم نے فاش کیے نا، ان راز فاش کرنے کے ذریعے مسلمان تم پر حجت میں غالب آ جائیں گے، مناظرہ جیت جائیں گے وہ، عند ربکم، خود تمہارے رب کے نزدیک بھی۔ تو رب کے نزدیک کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے رب نے جو تمہیں تورات دی ہے نا، اس تورات کے مطابق بھی، یہ مطلب ہے اس تورات کے مطابق بھی وہ تم پر، یعنی تمہارے ہی مذہب سے وہ تمہارا غلط ہونا ثابت کر دیں گے، ایسے راز جا کے تم کیوں فاش کر رہے ہو؟ افلا تعقلون، کیا اتنی بھی کھوپڑی نہیں ہے تم میں؟ اتنی بھی عقل سے کام نہیں لیتے، ایک دوسرے کو ڈانٹ رہے ہیں وہ، اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنی سینس تو ہونی چاہیے کہ چلو چاپلوسی کر رہے ہو مال غنیمت کے لیے، شر سے بچنے کے لیے، لیکن یار چاپلوسی میں اتنی حدود سے آگے نکل جانا کہ اپنے گھر کے راز جا کے ان کو دینا شروع کر دیے، کل کلاں کو ہماری ان سے بحث مباحثہ ہوتا ہے، وہ تو ہماری تورات کی آیتیں ہمارے خلاف پیش کرنا شروع کر دیں گے، یہ مطلب ہے۔ اولا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں ان کی باتیں سنو
اولا یعلمون، کیا یہ یہودی یہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون، کہ اللہ ان کے راز بھی جانتا ہے اور ان کی ظاہری باتیں بھی جانتا ہے. تو اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تورات میں کیا کیا لکھا ہے، اللہ سے کیسے چھپائیں گے؟ تو ان کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے نا. مسلمانوں سے چھپا رہے ہیں وہ آیتیں، اللہ سے تھوڑی چھپا سکتے ہیں. تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ میں نے تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں دی ہیں. تو ان پاگلوں کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ جو ہے نا وہ راز بھی جانتا ہے اور اعلانیہ باتیں بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے. پھر آگے اللہ نے اگلی آیات میں یہودیوں کے عام پبلک کا ذکر کیا. یہ تو ان کی علماء کی شرارتیں تھیں نا، کہ جو کہتے تھے تم تورات، ظاہر ہے علماء کو ہی تورات کا پتہ تھا، عام لوگوں کو نہیں پتہ تھا. اللہ نے اب پبلک جو ان کی عام لوگ ہیں ان کی باتیں ذکر کی ہیں کہ وہ بھی بالکل فارغ ہیں. وہ کیسے فارغ ہیں؟ فرمایا ومن امیون، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو امی ہیں، جو کتاب پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں. تورات میں کیا لکھا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. لا یعلمون الکتاب، ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، یعنی آسمانی کتاب یعنی تورات. الا امانیہ، سوائے کچھ تمناؤں کے، یعنی ان کے پیر و مرشدوں نے اور ان کے رہبروں نے کچھ چیزیں یہ والا یہ کر لو گے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور یوں ہو جائے گا تو جنت میں چلے جاؤ گے، اور تم تو ویسے ہی یہودی ہو، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو، تم تو جاؤ گے ہی جاؤ گے. تو کچھ تمنائیں ہیں جس میں ڈال دیا ہے، یعنی وہ بھی کتاب کو فالو نہیں کر رہے. میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو واقعی وہ حدیث کی تصدیق ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم لوگ بھی اسی راستے پہ چلو گے جس پر پچھلی امتیں چلی ہیں. تو آج بھی جو باطل علماء ہیں، جو باطل اور جاہر پیر ہیں، انہوں نے عوام کو تمناؤں میں ڈال دیا ہے. یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، یہ والی صورت اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، یہ سارے کام بن جائیں گے. فجر کے بعد 26 دفعہ یہ پڑھو گے تو 365 دفعہ یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا. جو قرآن کے احکام ہیں اصل، جس میں عقیدے کے درست کرنے کو کہا گیا ہے، جس میں آپ کو یہ کہا گیا کہ سود حرام ہے، جس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، جس میں ناحق قتل کرنے سے منع کیا گیا، جس میں وراثت بہنوں کو دینے کا حکم دیا گیا، جس میں کسی کا 1 روپیہ بھی کھانے کو حرام قرار دیا گیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ یتیم کا مال جو کھاتا ہے آگ میں انگارے ڈال رہا ہے، پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہا ہے وہ، اور جس میں زنا کو برا قرار دیا، جس میں نظروں کی حفاظت کا حکم. وہ آیتیں عوام کی نظروں سے کیا ہیں؟ اوجھل. بس یہ ہے کہ عمرہ کر لیا، حج کر لیا اور بکرا کاٹ دیا اور فلاں وظیفہ اتنا پڑھ لیا، پیر صاحب کے پاؤں چوم لیے، ہاتھ چوم لیے، اور یہ چند ایک چیزیں. تو یہ بالکل سیم قرآن یعنی اس آیت میں انہی حالات کی عکاسی کر رہے ہیں. وَمِنْ أُمِّيُّونَ، ان میں بہت سے ان پڑھ ہیں. لا يعلمون الکتاب، قرآن جانتے ہی نہیں، یعنی تورات جانتے ہی نہیں. الا امانیہ، کیا جانتے؟ کچھ تمنائیں. تمنا کی باتیں ان کے یہودیوں نے سکھائی ہوئی ہیں، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو تو یہ. ان کو یہ نہیں بتایا کہ بھائی سب سے پہلے ایمان ضروری ہے، اور آخری پیغمبر کی یہ علامتیں ہیں. اس پیغمبر پر ایمان لائے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے. حضرت عیسیٰ پہ بھی ایمان لاؤ، حضرت موسیٰ پہ بھی، اس پیغمبر پر بھی. پھر سود سے بھی بچو، جو یہودی جو سود لیتے ہیں اس سے بھی بچو، زنا سے بچو، اور بہت سارے احکام. تو اللہ اس سے دیکھو یہ پتہ چلتا ہے کہ کتاب کا علم کتنی بڑی نعمت ہے. تو آپ لوگ بھی جو ہے نا اس آیت کو سن کے موٹیویشن ملنی چاہیے ہم سب کو کہ قرآن کا سیکھنا اور سمجھ کے پڑھنا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. ورنہ بہت سے مذہبی لوگ بھی آپ کو الو بنا سکتے ہیں، مذہبی رہنما بھی، اور جو بنائے چلے جا رہے ہیں. اس لیے خود سیکھ کے پڑھیں. تو چاہے یہ جو لیکچر میرے چل رہے ہیں ان کے ذریعے، یا کوئی دوسرے مستند عالم اگر کوئی درس قرآن دے رہے ہیں تو اس کے ذریعے، کسی بھی طرح سے قرآن کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے. اس سے انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں ان کی عوام گمراہ کیوں ہو رہی ہے؟ ان کو ان کے پیر و مرشدوں نے کچھ لارے رپے دیے ہوئے ہیں، کچھ امیدیں دلائی ہوئی ہیں لمبی لمبی. جو اصل احکام ہے وہ تو ان کو بتائے نہیں جاتے. فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں یہ لوگ مگر صرف گمان. یعنی ان کے پاس اپنی بات کے برحق ہونے کے دلائل نہیں ہوتے، محض ایک گمان پہ پوری قوم چل رہی ہے کہ جی ہم چونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یہودی ہے تو سیدھا سیدھا نان اسٹاپ ہم جنت میں جائیں گے، اور ہمیں نہ نبی پر ایمان لانے کی ضرورت، نہ سود چھوڑنے کی، نہ اور برائیاں چھوڑنے کی، نہ جھوٹ بولنے، جو منافقت ان میں تھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس ویسے ہی چلے جائیں گے. یا جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اتنی دفعہ یہ پڑھ لو تو اتنی دفعہ یہ پڑھ لو. تو اللہ نے آگے فرمایا فَوَيْلٌ، بس تباہی ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بِأَیْدِیہم، جو تورات اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثُمَّ یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. یعنی اللہ فرماتے ہیں ان عوام کو گمراہ کرنے والے یہود کے علماء ہیں. تو تباہی ہے ان علماء کے لیے جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. اور کس طریقے سے؟ اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھ سے آیتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، یعنی ان میں تحریف بھی کر رہے ہیں.
تو لیشترو بھی ثمنا قلیلا، تاکہ اس تحریف کے ذریعے دنیا کے چند ٹکے خرید لیں، کیونکہ عوام کو جب آپ عوام کی جیسی باتیں کرو گے جس سے عوام خوش ہوتی ہے تو ہدیے نذرانے بھی ملتے ہیں۔ تو یہود یہ معنوی تحریف بہت کرتے تھے، تفسیروں میں گڑبڑ کر دیا کرتے تھے تاکہ پبلک خوش رہے اور ہدیے نذرانے ملتے رہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تاکہ یہ ہدیے نذرانے لیتے رہیں لوگوں سے، یہ ان کے لیے تباہی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فویل لہم، تباہی ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھ لکھ رہے ہیں، جو غلط تفسیریں لکھ رہے ہیں یا آیتوں کی غلط تشریح کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی، اس پر بھی ان کے لیے تباہی، وویل لہم مما یکسبون، اور ایک اور تباہی اس کمائی کے لیے بھی جو یہ کر رہے ہیں، یعنی غلط سلط تشریحات تورات کی کر کے جو پبلک سے ان کو پیسہ مل رہا ہے، اس پیسے کی وجہ سے بھی ان کے لیے تباہی ہے۔ تو آخرت میں تباہی در تباہی در تباہی، تین تباہیوں کا ذکر کیا، ایک تورات میں تحریف، دوسری اس کے ذریعے چند ٹکے خریدنا، ٹھیک ہے نا، دو تباہیوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان دونوں وجہ سے ان کے لیے تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔